بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کے اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، جن اسباق میں سے آج ہم سبق نمبر 109 شروع کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان گزشتہ چند اسباق کی طرح صلح کے احکام ہے۔ صلح کا مطلب ہے مصالحت کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی چیز ایک دوسرے کو چھوڑ دینا، یا کوئی شخص ایک دوسرے کو بغیر عوض کے کوئی چیز چھوڑ دے، اسے مصالحت کہتے ہیں۔ اس کے مسائل کافی ہم پڑھ کے آئے ہیں اور آگے مزید مسائل ہم پڑھتے ہیں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 2132 کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص کو کسی سے اپنا قرضہ کچھ مدت کے بعد واپس لینا ہو اور وہ مقروض کے ساتھ مقررہ مدت سے پہلے معین مقدار سے کم پر صلح کر لے، اور اس کا مقصد یہ ہو کہ اپنے قرضے کا کچھ حصہ معاف کر دے اور باقی ماندہ نقد لے لے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، کہہ رہے ہیں کہ مثلا ایک شخص مقروض ہے، دوسرا قرض دینے والا ہے، اب ان کی کوئی مدت معین کی ہوئی ہے، مثلا فرض کر لیتے ہیں کہ انہوں نے معین کیا ہے کہ 5ویں مہینے میں، سال کے 5ویں مہینے میں وہ اسے قرض واپس کرے گا۔ اب قرض لینے والا جو قرض خواہ ہے، اس نے کیا کیا کہ وہ مقروض سے مدت کے آنے سے پہلے ہی کہے کہ تم مجھے قرض دے دو، جتنا قرض ہے میں اس سے کم پر تمہارے ساتھ مصالحت کر لیتا ہوں۔ مثلا قرض تھا 5000 اور مدت تھی 5واں مہینہ، اب وہ کہتے ہیں کہ تم مجھے 2 مہینے پہلے، مثلا 3 مہینے میں قرض واپس کرو، 1000 میں تم سے کم لوں گا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی مصالحت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اس طرح سے وہ صلح آپس میں کر سکتے ہیں کہ تم مجھے مدت سے پہلے قرضہ واپس دے دو، میں قرضے میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ تمہیں معاف کر دیتا ہوں، اور باقی ماندہ رقم جو ہے وہ ابھی ابھی مجھے نقد دے دو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی اگر مصالحت قرض خواہ اور مقروض اپنے درمیان کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح کی مصالحت ہو سکتی ہے۔ اور یہ حکم اس صورت میں ہے کہ قرضہ سونے یا چاندی کی شکل میں یا کسی ایسی جنس کی شکل میں ہو جو ناپ کر یا تول کر بیچی جاتی ہے، اور اگر جنس اس قسم کی نہ ہو تو قرض خواہ کے لیے جائز ہے کہ اپنے قرضے کی مقروض سے یا کسی اور شخص سے کم تر مقدار پر صلح کر لے یا بیچ دے۔
کرے گے اس طرح سے جو اوپر والی صورت بتائی یہ ان صورتوں میں ہے جب جنس جو ہے وہ قرضہ جو ہے وہ سونا یا چاندی یا ایسی کوئی چیز ہو جو کہ ناپ کر یا تول کر بیچی جاتی ہے. لیکن اگر جنس ایسی نہیں ہے جو کہ ناپی جاتی ہے یا تولی جاتی ہے تو اس صورت میں قرض خواہ کے لیے یہ جائز ہے کہ مقروض سے یا کسی اور شخص سے کم تر صلح کر لے، یعنی اس سے کم پہ صلح کر لے، اس کے لیے جائز ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، اسے مدت وغیرہ کی معاف کرنے یا اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. یا اگر وہ اسے بیچ دے کہ بھئی مثلا وہ جنس تمہارے پاس ہے، تمہارے اوپر قرض ہے، لیکن میں اسے تمہیں بیچ دیتا ہوں، تم مجھے اس کی قیمت ادا کر دو، تو بھی اس طرح بھی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس طرح سے بھی صلح بھی کر سکتا ہے اور اس چیز کو بیچ بھی سکتا ہے. اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2133. جب تک خریدار اور بیچنے والے ایک دوسرے سے جدا نہ ہو گئے ہوں وہ سودے کو فسخ کر سکتے ہیں. جیسے کہ ہم نے اس کو گزشتہ فسخ کرنے کے معاملات میں خیار مجلس کے نام سے بتایا تھا. خیار مجلس یعنی کیا؟ یعنی ابھی تک وہیں بیٹھے ہیں جہاں پہ سودا ہوا ہے، ایک دوسرے سے ابھی جدا نہیں ہوئے، تو اس صورت میں وہ سودا فسخ کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں. نیز اگر خریدار ایک جانور خریدے تو وہ 3 دن تک سودا فسخ کرنے کا حق رکھتا ہے. اسی طرح اگر کوئی جانور خریدا جائے، کوئی حیوان خریدا جائے تو اس میں 3 دن تک سودا فسخ کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے، جسے ہم نے فسخ کے احکام میں خیار حیوان کہا تھا. کہہ رہے کہ اسی طرح اگر ایک خریدار خریدی ہوئی جنس کی قیمت 3 دن تک ادا نہ کرے اور جنس کو اپنی تحویل میں نہ لے تو بیچنے والا سودے کو فسخ کر سکتا ہے. کہہ رہے کہ مثلا خریدار جو ہے وہ چیز تو اس نے خریدی ہے لیکن ابھی تک وہ جنس کی قیمت ادا نہیں کر رہا اور نہ ہی وہ جنس جو ہے وہ بیچنے والے سے لے رہا ہے، نہ بیچنے والے کو قیمت دے رہا ہے نہ بیچنے والے سے جنس لے رہا ہے. تو 3 دن کے بعد 3 دن تک اگر اس طرح کرے تو بیچنے والا سودے کو فسخ کر سکتا ہے کہ بھئی تم نے 3 دن گزر گئے ہیں، نہ تو جنس لی ہے نہ اس کی رقم ادا کی ہے. لیکن جو شخص کسی مال پر صلح کرے وہ ان تینوں صورتوں میں صلح فسخ کرنے کا حق نہیں رکھتا. اب یہاں پہ یہ آخری لائن سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان تینوں صورتوں کو جو کہ فسخ کے احکام میں ہم نے معاملہ فسخ کرنے کے احکام میں ہم نے ان صورتوں کو بیان کیا تھا، ان کو یہاں پہ بیان کرنے کی کیا وجہ ہے؟ تو یہ آخری لائن سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں پہ ان کو بیان کرنے کی کیا وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ ایک صورت بتائی جس کو ہم نے فسخ کے احکام میں خیار مجلس کہا تھا، دوسری صورت بتائی کہ جس کو ہم نے خیار حیوان کہا تھا، تیسری صورت جب جنس کو نہ جنس دے لے اور نہ اس کی قیمت ادا کرے. تو کہہ رہے ہیں کہ ان میں سودا تو فسخ ہو سکتا ہے لیکن ان تینوں صورتوں میں صلح فسخ نہیں ہو سکتی. اگر صلح کر لی ہے
وہ ابھی تک وہاں پہ موجود ہیں، تو صلح فسخ کرنے کا حق نہیں ہے۔ اور اگر کوئی جانور کے اوپر جو ہے وہ صلح کی ہے تو اس صورت میں بھی صلح فسخ نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ اس کا عوض 3 دن تک ادا نہیں کرتا تب بھی صلح فسخ کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ آخر میں یہ بتا رہا ہے کہ لیکن جو شخص کسی مال پر صلح کرے وہ اور تینوں میں صورتوں میں صلح فسخ کرنے کا، یہ جو ہم نے 3 صورتیں بتائی ان میں صلح معاملہ تو فسخ ہو سکتا ہے لیکن صلح فسخ نہیں ہو سکتی۔ کہہ رہے کہ لیکن اگر صلح کا دوسرا فریق مصالحت کا مال دینے میں غیر معمولی تاخیر کرے یا یہ شرط رکھی گئی ہو کہ مصالحت کا مال نقد دیا جائے گا اور دوسرا فریق اس شرط پر عمل نہ کرے تو اس صورت میں صلح فسخ کی جا سکتی ہے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ مثلا اس نے کہا کہ 3 دن تک اگر تاخیر کرے تو صلح فسخ نہیں کر سکتا، لیکن یہاں کہتے ہیں کہ اگر غیر معمولی، ایک صورت یہ ہے کہ اگر غیر معمولی تاخیر کرتا ہے جو معمول سے بڑھ جاتی ہے تو اس صورت میں بھی صلح فسخ کی جا سکتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر مصالحت کے وقت یہ شرط رکھی جائے کہ مال نقد دیا جائے گا مصالحت میں اور دوسرا فریق اس پر عمل نہ کرے یعنی نقد نہ دے تو اس صورت میں بھی صلح فسخ ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح باقی صورتوں میں بھی جن کا ذکر خرید و فروخت کے احکام میں آیا ہے صلح فسخ کی جا سکتی ہے مگر مصالحت کے دونوں فریقوں میں سے ایک کو نقصان اور اگر صلح رفع نزاع کے لیے ہو تو صلح کو توڑا نہیں جا سکتا۔ کہہ رہے ہیں مثلا اگر صلح فسخ باقی معاملات میں جو خرید و فروخت کے احکام تھے ان میں جو صورتیں بیان کی تھی کہہ رہے ہیں کہ ان میں بھی صلح فسخ کی جا سکتی ہے مگر کچھ صورتوں میں نہیں کی جا سکتی۔ ایک یہ ہے کہ 2 فریقوں میں سے ایک کو نقصان ہو رہا ہے تو صلح فسخ نہیں ہو سکتی، ایک صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر صلح رفع نزاع کے لیے ہو، کسی کے درمیان میں جھگڑا ہو رہا ہے اور اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے صلح کی گئی ہے تو اس صلح کو بھی توڑا نہیں جا سکتا، بلکہ اس صورت کے علاوہ بھی احتیاط واجب کی بنا پر نقصان اٹھانے والے کے لیے ضروری ہے کہ معاملہ فسخ نہ کرے۔ کہنے کہ اگر یہ صورت نہ بھی ہو، مثلا نزاع وغیرہ کا کوئی معاملہ نہ بھی ہو تب بھی احتیاط واجب کی بنا پر نقصان اٹھانے والا معاملے کو فسخ نہ کرے، احتیاط واجب ہے۔
اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2135۔ اگر کوئی شخص اپنے مال کے ذریعے دوسرے سے صلح کرے اور اس کے ساتھ شرط لگائے اور کہے جس چیز پر میں نے تم سے صلح کی ہے میرے مرنے کے بعد مثلا تم اسے وقف کر دو گے، اور دوسرا شخص بھی اس کو قبول کر لے تو ضروری ہے کہ اس شرط پر عمل کرے۔ کہہ دیں گے مثلا دو افراد نے آپس میں صلح کی ہے، لیکن اس صلح میں انہوں نے ایک شرط رکھی ہے، اور وہ شرط یہ رکھی ہے، مثلا ایک شخص کہے کہ میں صلح کے ذریعے سے یہ چیز تمہارے حوالے کرتا ہوں، لیکن میری شرط یہ ہے کہ جب اگر میں مر جاؤں تو اس صورت میں یہ چیز جو صلح کے ذریعے تمہیں دے رہا ہوں وہ تم وقف کر دو گے، اور دوسرا اس کی اس شرط کو قبول کرے، تو کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی شرط پر عمل کرے، اس کی شرط پر عمل کرے اور اس چیز کو وقف کر دے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس نے شرط رکھی ہے اور اس نے قبول کی ہے، لہذا اس شرط پر عمل کرنا ضروری ہے۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔